أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ کنز ایمان. انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور بڑھتے ہیں، اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں. ذرہم، انہیں چھوڑ دو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. اس دنیا میں جتنا انہوں نے کھانا ہے کھا لیں، اور اس دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کے اس وقت تک مزے اڑا لیں جو میں نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے. دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی لمبی امیدیں انہیں ایمان، اطاعت الہی اور قرب الہی تک لے جانے والے اعمال سے غافل کیا ہوا ہے. قریب جب وہ قیامت کے دن اپنے کفر و شرک کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو خود جان جائیں گے کہ دنیا کی زندگی میں لذتوں اور شہوتوں میں مشغول رہ کر وہ کتنے بڑے نقصان اور خسارے کا شکار ہو گئے. عید کی حقیقت. اس آیت سے معلوم ہوا کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذت دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں. یاد رہے کہ لمبی امید کی حقیقت میں یہ دو چیزیں داخل ہیں. نمبر 1، دنیا کی حرص اور اس پر اوندھے منہ گر جانا. نمبر 2، دنیا سے محبت کرنا اور آخرت سے اعراض. لمبی امید رکھنے کی مذمت. کثیر احادیث میں لمبی امیدیں رکھنے اور دنیا کی طلب میں مشغول ہو جانے کی مذمت بیان کی گئی ہے. ان میں سے 4 احادیث یہاں بیان کی جاتی ہیں. نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بوڑھے کا دل بھی 2 باتوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے. نمبر 1، دنیا کی محبت میں، اور نمبر 2، امیدوں کی درازی میں. نمبر 2، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہاری مفلسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ تمہارے بارے میں ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، اور تم اس کے ساتھ ایسا ہی پیار کرنے لگو جیسا پہلے کے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، اور یوں تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا. نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پا گئے، جبکہ اس امت کے آخری لوگ بخل اور لمبی امید کی وجہ سے ہلاک ہوں گے. نمبر 4، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر 2 باتوں کا زیادہ خوف ہے. نمبر 1، خواہشات کی پیروی کرنا، لمبی امید رکھنا، کیونکہ خواہشات کی پیروی کرنا حق سے روکتا ہے، اور لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں. یہ دنیا پیٹ پھیر کر چلی جانے والی اور آخرت پیش آنے والی ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں. اگر تمہیں دنیا کے بیٹے نہ بننے کی استطاعت ہو تو دنیا کے بیٹے نہ بننا، کیونکہ تم آج عمل کرنے کی جگہ میں ہو اور یہاں حساب نہیں، لیکن کل تم حساب دینے کی جگہ میں ہوگے اور وہاں عمل نہیں ہوگا.
اللہ تعالی ہمیں لمبی امیدیں رکھنے اور محض دنیا کی طلب میں مشغول رہنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ جزاک اللہ خیر۔